السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید ہے لمبنی بلاگس میں. تو دوستو کیسے ہو آپ تمام حضرات, آپ تمام ناظرین کرام. ایک ایسی عبادت ہے جس سے عام طور پر لوگ دور ہیں. اگر میں یہاں مجلس میں موجود لوگوں سے یہ سوال کروں کہ اتنے جوان بستے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی اور جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, ان میں سے کتنے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے نیک بیوی عطا فرما دے؟ کتنے لوگوں نے ان اوقات کو تلاشا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں سنتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے اپنی عقبہ سنوارنے کا سوال کر لیا ہو؟ بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا, جنہوں نے یہ عبادت کی ہوگی. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے. یہ ایک عظیم عبادت ہے جس سے ہم دور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا الدعاء هو العبادہ. اگر ساری عبادتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے, اور دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ ساری عبادتوں کے اندر اگر اس عبادت کو تلاش کیا جائے تو دعا ساری عبادتوں کے اندر اپنی ایک اکثریت دکھائے گی. نماز کا مسئلہ لے لیجئے, شروع سے لے کر کے اور آخر تک دعا ہی دعا ہے. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے, اور یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ سوال ہے, اور ہر دو صورتوں میں یہ دعا ہے. میرے بھائیوں, یہ ایک عظیم عبادت ہے. دنیا والوں سے اگر کچھ سوال کیا جائے, اگر دنیا والوں سے کچھ مانگا جائے, اہل دنیا سے کوئی چیز طلب کی جائے تو اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اگر کسی محتاج کو اپنی طرف آتے دیکھ لیتے ہیں تو آدمی راستہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے. اور رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ گزرا, اس میں بہت سارے مجندین نکلے ہوئے تھے آپ کے گھر تک زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے, زکوٰۃ کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کر کے ہم راہیں بدل لیتے تھے, دروازے بند کر لیتے تھے. اور ایک اکیلی ذات یہ ایسی ہے کہ جو نہ مانگنے سے, جو نہ سوال کرنے سے, جو نہ طلب کرنے سے ناراض ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگنا نہیں جانتا, جسے اللہ سے سوال کرنا نہیں آتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا نہیں جانتا, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہو, جو رب سے نہ مانگتا ہو, جو رب کا بھکاری نہ ہو, رب کے در کا مانگتا نہ ہو, اللہ تعالیٰ سے جو نہ مانگتا ہو, اللہ سے جو سوال نہ کرتا ہو, اپنی حاجتیں جو رب کے سامنے نہ رکھتا ہو, یغضب علیہ, اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ ایسے لوگوں سے غصہ کرتا ہے, اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر. آپ سوچو کہ کتنا کریم ہے وہ شخص, کتنی کریم ہے وہ ذات کہ جو نہ مانگنے سے غصہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر, ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ حیا کرنے والی اور بہت زیادہ کرم والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے, یستحیی من عبدہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے اس وقت جب اس کا کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پروردگار کے سامنے اٹھا دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے پر آ جاتا ہے, اپنی حاجتیں اپنے رب کے سامنے لے آتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہاتھ کو خالی واپس کرتے ہوئے کہ وہ ہاتھ جو رب کریم کی طرف اٹھ گئے ہوں, جو اللہ تعالیٰ کو منانے کی طرف اٹھ گئے ہوں, جو اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھ گئے ہوں, اللہ بے مراد ان کو واپس کر دے, اللہ ان کو خالی واپس کر دے. اللہ کو شرم آتی ہے اس بات سے. میرے بھائیوں, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عبادت کو ادا کیا جائے. اس عبادت کی داغے میں بہت پہلے ایک اہتمام ہوتا تھا, فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعائیں ہوتی تھیں.
اہل علم کی تحقیق سامنے آئی، علماء کرام نے بتایا کہ اس طرح کی عبادت یہ مشروع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام یا اسلاف سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر اور اس کو عادت بنا کر کے فرض نمازوں کے بعد جماعت کے ساتھ امام دعا کرے اور آپ ساتھ ساتھ آمین کہیں، یہ ثابت نہیں۔ الحمدللہ آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اہل علم نے انفرادی دعا کرنے سے آپ کو نہیں روکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اکیلے، علماء کرام نے اکیلے دعا کرنے سے آپ کو نہیں روکا تھا، مگر ہم نے اجتماعی دعا سے کیا روکا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے اپنے آپ کو روک لیے۔ ضرورت تو یہ تھی کہ رب کو منایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اللہ رب العالمین کو منا لیا جائے، اللہ سے سوال کیا جائے۔ کس کے پاس ضرورتیں نہیں ہوتی؟ کون اللہ تعالیٰ کے در کا بھکاری نہیں ہو سکتا؟ کس کے پاس حاجتیں نہیں ہیں؟ سارے کے سارے لوگ اللہ کے در پہ مانگتے ہیں۔ مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، مانگنے کا ہنر آنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں انبیاء کرام کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے اندر ذکر فرمایا ہے، جن کی دعاؤں کی حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، خطا ہوتی ہے، ایک چوک ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میاں بیوی مل کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، رب ذوالجلال سے کچھ کلمات سیکھتے ہیں کہ بار الہ مجھے تو کچھ کلمات سکھا، کن باتوں سے راضی ہوگا، کیا کہہ کر کے تجھ سے مغفرت کا سوال کریں، کیا تجھ سے کہہ کر کے بھیک مانگیں، کیسے تو راضی ہوگا یہ بتا دے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، دونوں حاضر ہوئے۔ کیا کلمات تھے؟ میاں بیوی حاضر ہوتے ہیں، مائی حوا آدم علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے روزی رساں، اے مدبر کون، اے سارے جہان کے چلانے والے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ یہ سلیقہ رب سکھاتا ہے ہمیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو اسے منایا کیسے جائے، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ سے سوال کیسے کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں۔ 950 سال 950 سال اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں۔ 950 سال سمجھانے کے بعد قوم کا جواب کیا ہے؟ ان کی محنت کو آپ سامنے رکھیں، سارے واقعات آپ اپنے تقریروں میں سنے ہوں گے۔ 950 برس کی محنت ان کی کیا ہے وہ خود بیان کرتے ہیں۔ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن ایک کر دیا تھا اللہ، رات دن ان کو پکار رہا تھا۔ حشر کیا کیا ان لوگوں نے؟ نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی ایک نہ سنی۔ چند لوگ جتنی کشتی میں سوار ہو سکتے ہوں، معمولی تعداد میں 950 برس کی مسلسل محنت کے بعد، اور اس کے بعد جواب کیا دیتے ہیں؟ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، ڈانٹتے ہیں، پھٹکارتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ، اے اللہ میں تو ہار گیا ہوں، اے اللہ میں اپنی قوم کے سامنے تھک چکا ہوں، ان کو بلاتے بلاتے تھک گیا، اے اللہ میں ہار چکا ہوں، اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ یہ تو مجھے گالیاں دے رہے ہیں، ان کو ہم سکھانا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں، تیرے راہ پہ چلانا چاہتے ہیں، تیرے دین کی بات ان کو بتاتے ہیں، اللہ یہ میری نہیں سنتے، مجھے
گالیاں دے رہے ہیں، اے اللہ اب تو ہی ان سے انتقام لے لے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے سارے دروازے جو پانی کے تھے کھول دیے، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ وَعُيُونًا، اور ساری زمین کو چشمہ بنا دیا، آسمان سے بھی بارش آ رہی ہے اور نیچے سے بھی سارے پانی ابل پڑے۔ کہاں نہ جا پاؤ گے، یہ ہے دعاؤں کی تاثیر، دعاؤں میں اثر ایسے ہوتا ہے۔ اللہ کو مناؤ اللہ کے بندو، اللہ سے رو اللہ کے بندو، جب مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، خوشیوں میں ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ کو یاد کرو۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشیوں میں یاد رکھو گے تو کرب میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آپ کا رب آپ کو یاد رکھے گا۔ جب آپ پریشانیوں سے دوچار ہوں گے تب آپ کا رب آپ کو یاد رکھے گا۔ اور آگے چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، دیکھیں کتنی پیاری پیاری دعائیں کی ہیں، ہر لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا اور ہر لفظ کی تعبیر ہم لوگ عینی طور پر دیکھ پا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ لے کر کے آتے ہیں، جو لوگ مکہ گئے ہیں، جن لوگوں کو حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہوگی، خانہ کعبہ کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جگہ جو وہ ہے سارے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور وہ پہاڑ جو کالے پتھروں کے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ سوچنے میں اگر غور کیا جائے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام اس وقت یہاں پہنچے ہوں گے، ننھا سا بچہ ہے اور بیوی ہے، وہ بچہ جو بڑھاپے کے عالم میں آپ کو ملتا ہے اسے لے کے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ایسی سرزمین جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی پیڑ ہے، نہ کوئی پودا ہے، نہ ہریالی ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ کھانا ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کس کے سہارے؟ رب ذوالجلال کے سہارے۔ کس کے سہارے؟ کس نے پیدا کیا ہے اس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے بعد کے آنے والے سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اہل مکہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہ شہر، وہ ملک جہاں کے لوگ، جہاں کی بدامنی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک اونٹنی کے معاملے کو لے کر کے 40 سال تک جنگیں ہو رہی ہیں، ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربی جعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ تو اس شہر کو مامون شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس شہر کو ایسا شہر بنا دے جس کی طرف سارے دل کھنچ کر کے آ جائیں۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کے مسلمان آپ کو حج کے موقع پر وہاں دکھنے کو مل جائیں گے، اور ہر انسان تمنا کرتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کرنے، جن لوگوں کو اس کے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے ان سے پوچھیں کعبہ پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئے۔ جن لوگوں نے پہلی نظر خانہ کعبہ کا دیدار کیا ہے ان لوگوں کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے احساس ہے کہ پہلی نظر میں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ گھر ہے کہ اب تک ہم اس کی طرف اس کی سمت منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور آج اس کو اپنے ہاتھوں سے چھونے کا موقع مل گیا ہے، آج کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ شرف اللہ آپ تمام لوگوں کے حصے میں کر دے، اللہ آپ تمام لوگوں کو اپنے گھر کا ظاہر بنا دے، اللہ آپ تمام لوگوں کو اپنے گھر کا حاجی بنائے، اس کی طرف آپ سب پہنچ جائیں۔ ایک ایک حرف جو دعا کرتے ہیں، آگے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما دے۔ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا میں وہ تاثیر پیدا فرمائی کہ دنیا میں اگر کوئی پھل کہیں پایا جاتا ہے تو آپ کو مکہ میں دیکھنے کو مل جائے گا۔
آپ کو مکہ میں مل جائے گا، آپ کو چائنا کا کوئی پھل ہے تو وہاں ملے گا، افریقہ کا ہے وہاں ملے گا، اور یورپ کے کوئی پھل ہے، نادر پھل ہے، بہت کم مقدار میں پیدا ہونے والا ہے، حتیٰ کہ جامن بھی تلاش ہوگے تو وہ بھی مل جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ ہم نے جسے چھوڑ دیا ہے، ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، اور انبیاء نے اس کو اپنایا تھا، انبیاء نے اس عبادت کو ادا کرنے کا ہنر آپ کو سکھایا تھا، اور آپ سو گئے اللہ کے بندو، آپ مانگنا چھوڑ دیے، اللہ کے سامنے دست درازی آپ نے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیا، تو آپ ساری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہو۔ جو اللہ کا در چھوڑ دیتا ہے وہ در در کا بھکاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب سے مانگنے کا سلیقہ سیکھو، اللہ سے مانگنے کا ہنر سیکھو، اللہ کو منانے کا سلیقہ سیکھو اللہ کے بندو۔ اور آگے چلتے ہیں، بہت ساری دعائیں کی انہوں نے اپنی ذریت کے لیے، اپنے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہا اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے۔ کب آپ نے دعا کی ہے؟ یہ یاد ہے مسلمانوں، کب آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نمازی بنا دے؟ کبھی مسجد گئے نہیں تو یہ دعا کیسے کریں گے؟ عشاء کی نماز اکثر لوگ نہیں پڑھ کر کے آئے ہوں گے، تقریر سننے نہیں، جلسہ دیکھنے آپ آئے ہیں میرے بھائیوں۔ اگر سننے آتے تو دین کی باتیں آپ کے دل کو گھر کر جاتی، دین کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں، قرآن کی باتیں، رسول اطہر کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی باتیں آپ کے دلوں پر اثر کرتی، آپ عمل پیرا ہوتے اس پر۔ جلسہ دیکھنے آ گئے، لیکن عشاء کی نماز آپ میں بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی۔ دعا کیجئے گا، دیکھیں نبی دعا کرتے ہیں، ابو الانبیاء ہیں، پورا خاندان خانوادہ نبوت کا ہے، ساری ذریت نبیوں کی ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو نمازی بنا دے۔ اللہ سے مانگو یہ توفیق، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اپنے لیے بھی کہو، اور کہو کہ اللہ میری اولاد بگڑی ہوئی ہے، اللہ تو اسے سدھار دے۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگوں کی اولاد آج جوان ہے، 10 سال کی ہے اور نشے کی زد میں ہے، 10 سال کا بچہ ہے، آپ کے ہاتھ سے باہر نکل چکا ہے، آپ کا کچھ نہیں چلتا ہے، 12 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، زناکار ہے، 10 سال کے بچے زناکاری میں پکڑے گئے ہیں۔ کبھی آپ نے سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے رویا؟ کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگا آپ نے؟ کبھی گر گڑایا آپ؟ کبھی سجدے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے رویا آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری ذریت کو سدھار دے، اللہ میرے بیٹے کو سدھار دے، دعا کیا آپ نے؟ نہیں کی۔ کبھی یہ عبادت ادا نہیں کی، کبھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا ہے یہ آپ نے، اور نبی ہو کر کے ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے، دعا کرتے ہیں۔ اور آگے چلیے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے شادیاں کی اور سالوں گزر گئے ہیں اور گود آج بھی سونی جی سونی پڑی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے سماج میں، شادی کی ہوئی 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 50 پورے ہو گئے ہیں، لیکن گود ہری بھری نہیں ہوئی، بیوی کو ماں بننے کا شرف حاصل نہیں ہوا، شوہر کو باپ بننے کا یہ رتبہ نہیں مل سکا۔ اتنی لمبی مدت میں ایک بار بھی جب آپ کا پروردگار آسمان دنیا پہ اترتا ہو، وہ وقت تلاشا آپ نے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير، ہمارا پروردگار رات کے آخری تہائی حصے میں، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں ہمارا پروردگار، وہ آسمان جو ہم اپنی دنیا آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ آسمان جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ، سب سے نچلا طبقہ آسمان کا، اس پہ نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ندا دیتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ۔ رات کے آخری تہائی حصے میں انشاءاللہ آپ تقریر سنیں گے، اس وقت آپ کو موقع ملے گا، تقریباً 1:30 بجے کے وقت رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا، جن کی روزی میں برکت
برکت نہیں ہوتی ہے، جن کو اللہ نے آزمائشوں میں رکھا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانیاں دے رکھی ہیں، اس وقت کو غنیمت سمجھیے گا، اور جب کبھی سجدے میں جائیں تو اس کو بھی غنیمت سمجھیں۔ اللہ سے مانگیں اس وقت، اللہ کہتا ہے مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کر لے، کون ہے جو مجھ سے مانگ لے، میں اس کی دعا کو سن لوں۔ مَن يَسْتَغْفِرْنِي فَأَسْتَغْفِرَ لَهُ، گنہگار کون نہیں ہے، مولوی بھی گنہگار، حاجی بھی گنہگار، نمازی بھی گنہگار، ساری انسانیت گنہگار ہے۔ کل بنی آدم خطا، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، سب سے چوک ہوتی ہے، وہ خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین گنہگار تو وہ ہوتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ تو صحیح معنوں میں گنہگار تو وہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد رب ذوالجلال کی گرفت کا خوف ہوا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے اٹھا دیا، تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کی گرفت کو یاد کیا، آنکھیں اشک بار ہو گئی، عرش کا سایہ اس کے انتظار میں ہو جائے گا۔ تو رات کے تہائی حصے میں آپ کا رب بلاتا ہے ہر دن، مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کر لے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو سن لوں۔ مَن يَسْتَغْفِرْنِي فَأَسْتَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں پہ پردہ ڈلوائے، اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرے، میں اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دوں۔ مَن يَسْأَلْنِي فَأُعْطِيَهُ، کس کے پاس روزی نہیں، کس کے پاس اولاد نہیں، کس کی شادی نہیں ہوئی، کس کی بیٹیاں جوان ہو گئی اور اس کے لیے صحیح رشتے نہیں مل رہے ہیں، کس کے بیٹے جوان ہیں، کس کے بیٹے بگڑ چکے ہیں، ان کے لیے کس کا بیٹا مدرسہ نہیں جاتا، اسکول نہیں جاتا، بگڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، مانگو مَن يَسْأَلْنِي فَأُعْطِيَهُ، اللہ کہتے کون ہے مجھ سے سوال کرے، کون ہے جو مجھ سے دستے سوال دراز کرے، کون ہے جو میرے در کا بھکاری بن جائے، کون ہے جو مجھ سے سوال کرنے پر آ جائے، میں اسے عطا کر لوں۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت کو غنیمت سمجھو۔ زکریا علیہ السلام ہیں، بڑھاپے کے عالم میں ہیں، بڑھاپے کے عالم میں ہیں زکریا علیہ السلام، کوئی اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے کے عالم میں ہیں۔ اب فکر دامن گیر ہوئی کہ دین کی باتیں جو میں کر رہا تھا، اللہ کا پیغام جو دنیا میں عام کر رہا تھا، اللہ کے دین کو جو اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا تھا، میرے بعد کون پہنچائے گا؟ یہ فکر دامن گیر ہوئی، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، اور خصوصاً مریم علیہ السلام کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو دیکھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے اور اللہ کی ذات اتنا بڑا منان اور وہاب ذات ہے کہ بغیر شوہر کے مریم کے پیٹ سے عیسیٰ کو اللہ پیدا کرتا ہے اور بے موسم کے روزی دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو رب کے سامنے اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ میرا کوئی وارث بنا دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور نام دے کر کے یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، خود نام بھی رکھا، اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں تھا۔ تو جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سالوں بیت جانے کے بعد بھی کوئی اولاد نہ دی ہو، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہو۔ اگر زکریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دیتا ہے، اس کی خوشخبری سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اپنے چہرے پر ہاتھ فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم، اس خوشک بڑھیا کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے بندو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے بندو، اللہ کو مناؤ تو صحیح، اللہ سے مانگو تو صحیح، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، لیکن اس کی عطا کو سمیٹنے والے ہی نہیں رہے، اس کی عطا کو لینے والے ہی نہ رہے، اس سے سوال کرنے والے ہی نہ رہے، اس کے در کے منگتا ہی نہ رہے، اس کے در کے بھکاری ہی نہ رہے، اس کے دروازے کی دستک دینے والے ہی نہ رہے، اس سے مانگنے والے لوگ ہی نہ رہے۔ میرے بھائیو، اس لیے اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اس سے
اور آگے چلتے ہیں، ایک اور نبی، بڑا معروف قصہ ہے یونس علیہ السلام کا۔ یونس علیہ السلام کا بڑا معروف قصہ ہے۔ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور حالت یہ ہوتی ہے کہ سمندر میں کود جاتے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ سارے قصے آپ سنے ہوئے ہیں، آپ اپنے دل میں اتاریے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے لوگوں کی۔ مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی تعبیر کی ہے، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تاریکیوں میں اپنے رب کو یاد کر لیا، وہاں کوئی نہیں ہے، سمندر کی گہرائی میں، سمندر کی تہ میں مچھلی کے پیٹ ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، رات کی تاریکی ہے۔ اللہ نے کہا فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توحید کی کلمات، تسبیح کی کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے اور اپنے جرم کا اعتراف کیا، کہا اللہ میں ہی ظالم تھا، اپنے آپ پر میں نے ظلم کر لیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر لے، استجیب اللہ، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کر لے، اولاد نہیں اولاد مانگ لے، روزی نہیں روزی کا سوال کر لے، اولاد بگڑی ہے اولاد کی اصلاح کا سوال کر لے، پریشانی میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے اور دنیا کی آزمائشوں سے دوچار ہے، اللہ سے سوال کر لے اس دعا کے بعد۔ کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد رہے گا اللہ کے بندوں؟ نہیں یاد کیا؟ یاد کرو یہ دعا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر اس دعا کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی سوال کر لے، استجیب اللہ، اللہ اس کی دعائیں سن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبول بخش دیتا ہے، اللہ اس کی دعا میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ دعا کرو۔ یہ یونس علیہ السلام نے رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کی تہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا بھی سن لی، ان کی پریشانی کو بھی ہم نے دور کر دیا ہے، اور یہ دعا اور یہ بات صرف میرے بندے یونس علیہ السلام کے لیے نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح سے ہم سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں، سارے مومنوں کو ہم اسی طرح سے پریشانیوں سے نجات عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو میرے بھائیو، اللہ سے مانگنا سیکھ لو۔ بہت ساری باتیں ہیں، آگے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں اگر نہ بات کہی جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ سارے نبیوں کے تذکرے سن لیے اور اپنے نبی کا تذکرہ نہ سنیں گے تو کیا سنا آپ نے؟ پیارے نبی کیسے یاد کرتے تھے؟ بہت سارے مقامات ہیں، میں ایک مقام کا ذکر کرتا ہوں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، مسلمانوں اور کافروں کی پہلی لڑائی ہے۔ مسلمانوں کے نہت تھے، اللہ کے نبی کے نہت تھے صحابہ، 313 کی تعداد اور 1000 فوج کے سامنے ہے جو ہر طرح کے سامان جنگ سے لیس ہے۔ اللہ کے نبی کبھی اپنی صحابہ کی تعداد کو دیکھتے، ان کی تیاری کو دیکھتے اور کبھی دشمن کی طرف دیکھتے۔ اللہ کے نبی سجدے میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی شروع کی، اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ کے کندھے سے آپ کی چادر سرک گئی۔ اتنا اللہ تعالیٰ سے مناجات، اس قدر رو رہے ہیں، اے اللہ
اللہ اگر آج یہ جماعت ماری جاتی ہے، اللہ اگر یہ تھوڑی مٹھی پر جماعت آج ہلاک ہو کر کے چلی گئی تو اس روئے زمین پر تیری بندگی کو کون آئے گا؟ اس روئے زمین پر اللہ تیری عبادت کون کرے گا؟ اللہ تیرے لیے سجدہ کون کرے گا؟ یہ تو ہماری جمع پوجی صحابہ کرام کی ہے، یہی تو ہے ہمارے پاس۔ اگر آج یہی مار کے چلے گئے، اگر آج یہی نہیں رہے، اگر آج یہی شکست خوردہ ہوئی تو اس روئے زمین پہ مولا تیری عبادت کون کرے گا؟ مولا تیری عبادت کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے آپ کا چادر سرکتا ہوا سنبھالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی مناجات کافی ہو گئی، آپ کی مناجات کافی ہو گئی، بس کیجئے، بس کیجئے، بس کیجئے۔ قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا، اللہ خوشخبری سناتا ہے، میرے نبی کو اپنا سر اٹھا لے، میرے نبی کو اپنا سر اٹھا، تیری ساری دعائیں سن لی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن بشارت دیتا ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اے اللہ کے نبی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 313 ہے؟ یہ 313 تو ایسے بھاری ہوں گے کہ یہ سارے کے سارے پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والے۔ میرے بھائیو پکار کے دیکھو رب کو، اللہ کو یاد کر کے دیکھو، اللہ کو منانے کا سلیقہ سیکھو۔ میرا نبی روتا ہے تو زمین تر ہو جاتی ہے، میرا نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو آپ کی کالی کملی آپ کے قدموں سے سرک کے گر جاتی ہے۔ اس طرح سے مناجات ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگو تو اس طرح سے مانگو کہ اجابت کی یقین ہو، آپ کو یہ یقین ہو کہ اللہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ یہ نہیں کہ کہو دعوت دعوت دعوت، مانگا تو تھا، سوال تو کیا تھا، بھکاری بنے تو تھے، تو سنی کہاں گئی؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اگر فوری طور پہ نہیں سنے گا تو آپ کی دعا کو اللہ آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، یا اللہ اس کے بدلے کوئی دوسری مصیبت آپ کی ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے یا تو فوری طور پر سن لے گا اور نہیں تو آپ کے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹالتا ہے، اور یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آپ کی عبادت دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں رب سے مانگنا سیکھو۔ میں ایک آخری بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہوں گا، میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آخری بات میں یہ کہتا ہوں، یہ تو آپ نے انبیاء کرام کی بات سن لی ہے، یہ تو انبیاء کرام کی بات آپ نے سن لی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنے دعاؤں کو منوانا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر اپنی بات کو منوانا ہے تو نبی کا ایک نسخہ سن کر کے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھاتے ہیں اپنے امتیوں کو کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں سن لی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ دعا جو کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے کی جائے، آپ سے اس نے کہا نہیں ہے، آپ کا بھائی پریشان حال ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بھائی کی کمائی میں کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، تجارت چل نہیں رہی ہے، اس کے گھر میں فاقہ کشی ہے، اس کے گھر میں جوان بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، شادی کے لیے کوئی آ نہیں رہا ہے، پریشانی سے دو چار ہے، آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے اپنے اس بھائی کے لیے دعا کریں، اے اللہ تو اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے سرہانے پر ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ لگا دیتا ہے جو آپ کی دعا پہ کہتا ہے آمین۔ اے اللہ تو اس بندے کی، اس کے بھائی کے حق میں کی گئی دعا کو قبول فرما لے، اور جو دعا اس نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے اے اللہ تو اتنا ہی اس بندے کو بھی عطا فرما دے، اور جس کے حق میں اللہ کے فرشتے دعا کرنے لگے، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرنے لگے، جس کے لیے رب کے فرشتے دعا کرنے لگے، جو کبھی گناہ نہیں کرتے، میرے بھائیوں نبی کے فرمان کے مطابق وہ دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ اس لیے اتنا بھاری ہتھیار اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اتنا بھاری اسلحہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا پیسہ، زبان ہلانے میں کوئی پیسہ لگتا اللہ کے بندوں؟ نہیں لگتا نا۔ یہ زبان دی ہے، تھوڑا سا کھول کے دیکھو، کبھی اللہ سے اکیلے میں بیٹھ کر کے مانگ کے دیکھو، اپنے بچوں کی اصلاح کی دعا کر کے دیکھو۔ میری ماں اور بہنیں میری بات سن رہی ہیں، میں آپ کے اور یہ سارے گھروں کا معاملہ ہے، میری مائیں بہنیں اور خاص کر کے جو مائیں بن گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں وہ اثر رکھا ہے کہ آسمان کو چیرتی ہوئی عرش کو دستک دیتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنے بچوں کے بارے میں برا بھلا نہ کہا کہو، جو لوگ باپ بن گئے ہیں وہ لوگ بھی اپنے بچوں کے بارے میں بد دعا نہ دیا کریں۔
اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پہ بد دعا نہ کرو، اپنے لیے ہلاکت کی دعا نہ کیا کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے اولاد کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کی ہلاکت کے بارے میں بد دعا نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں سن لیا کرتا ہے۔ اس لیے غصے میں میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ زیادہ معاملہ ہے، آپ کا معاملہ، آپ کا جھگڑا نند سے ہے، آپ کا جھگڑا ساس سے ہے، آپ کا جھگڑا آپ کے شوہر سے ہے، آپ کا جھگڑا سسر سے ہے، دیور سے ہے، اور دیورانی سے ہے، جیٹھانی سے ہے، پڑوسی سے ہے۔ بد دعا کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ غصہ اس پر ہے، اب بد دعا کون؟ سامنے آ گیا بیٹا، سامنے بیٹی آ گئی، اس کو اب ڈانٹ رہے ہیں، اس کو بتاتے ستیہ ناش ہو، تجھے کفن نصیب نہ ہو، تو کھڑا کھڑا دھس جائے، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے۔ آپ نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کس گھڑی میں آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت رکھتے اور آپ کی دعاؤں میں اثر ہو جائے اور آپ کی وہ دعا سن لی جائے۔ میرے بھائیو، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 3 لوگ ہیں، دعاؤں کا سہارا لیا کریں، یہ جائز توسل ہے۔ 3 لوگ ہیں، سفر میں ہیں، بارش ہونے لگے، آج بارش ہو رہی تھی، آپ لوگ آنے والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، بہت سارے لوگ دعا کیے۔ میں شیخ کے پاس فون لگا رہا تھا کہ شیخ دعا کریں اللہم حوالینا ولا علینا، فون نہیں لگا۔ آپ لوگ آئے، میں شکر گزار ہوں، آپ لوگ آئے، اور آپ لوگوں کے اس انہماک کو میں سلام کرتا ہوں۔ اتنی دل جمعی کے ساتھ سننے والے لوگ ہیں، میں سوچا نہیں تھا۔ چیر پروا اتنے بیچ کے گاؤں میں اتنی تعداد آ جائے گی اور اس انہماک کے ساتھ دین کی بات سنے گی، سوچا نہیں تھا۔ بارش ہو رہی ہے، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک پتھر گرتا ہے، بند ہو گئے۔ وہ زمانے میں فون آن نہیں تھا۔ راہ نجات ظاہری اعتبار سے سب بند ہے، موت آنکھوں کے سامنے ہے، موت کا یقین ہے۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا ایک ہی ذریعہ ہے، تینوں لوگ اکٹھا ہیں اور تینوں یہ طے کرتے ہیں کہ اس سے نجات پانے کی ایک راہ ہے۔ یہاں ٹیلی فون کنیکشن تو نہیں ہے، یہاں موبائل ٹاور تو نہیں ہے، یہاں لوگ سننے والے نہیں ہیں، یہاں ہماری کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے، یا ہماری بات کوئی سننے والا نہیں ہے، ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، ایک ذات ہے جس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی زندگی کا ایک نیک عمل اللہ کے سامنے رکھے، جس کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہو کہ اس نے اپنے رب کے لیے وہ نیک کام کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے وہ بھلائی کا کام کیا تھا، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس نے وہ کام کیے تھے۔ سب طے کرتے ہیں، ہر ایک کرتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کتنے ایسے نالائق اولاد بھی ملیں گے میرے بھائیوں، مہینے بیت گئے والدین سے گفتگو نہیں کرتے، سال بیت گئے ہیں ماں باپ سے ناراض ہیں، باتیں نہیں کرتے، عید گزر گئی سلام نہیں کیا باپ سے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ بکری کے چرواہے ہیں، بکریاں چرانے دور چلے گئے، اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلا دیتے، واپس آتے ہیں تو سو چکے ہیں، بچے رو رہے ہیں، لیکن نہیں، ابو امی کو پہلے پلائیں گے، ابو امی کو پہلے پلائیں گے، اس کے بعد ہی بچوں کو پلائیں گے۔ یہ اس انتظار میں صبح ہو گئی، بچے بھوکے پیاسے سو گئے، نیند کھلتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابو یہ دودھ پی لیجئے، امی اٹھائیے دودھ پی لیجئے۔ کہا اے اللہ، اگر یہ کام تیری رضا کے لیے ہم نے کیا تھا، اللہ اگر تیری خوشنودی کے لیے ہم نے کیا ہے، اللہ اگر تجھے منانے کے لیے کیا ہے، تو اے بار الہ تو ہمیں اس پریشانی سے دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں پاؤں جما دیے، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں چلنے کی طاقت پیدا فرما دی، وہ پتھر ٹل جاتا ہے۔ دوسرا بھی آتا ہے اسی طرح سے، اور اس نے ایک شخص کی مزدوری روک کر کے پالا ہوا تھا، اس نے کہا کہ وہ مزدور واپس آتا ہے زمانے کے بعد، اور میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا، پہاڑوں کی ایک وادی بھر گئی ہے،
جب وہ مانگنے آتا ہے اپنی مزدوری، کہا یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، یہ سب تیری ہے۔ کہا مذاق مت کیا کرو، میری مزدوری تو بڑی معمولی تھی۔ کہا نہیں، یہ وہی مزدوری ہے جو چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے تجارت میں لگایا اور آج اس شکل میں دیکھ رہے ہو۔ کہا کہ سارا ہاتھ کے لے کے چلا گیا، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ کہا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری خوشی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اور ہوا یہ کہ وہ پتھر کھسک جاتا ہے لیکن اب بھی نہیں نکل سکتے۔ تیسرے کی باری ہے، تیسرے کی باری ہے، اور وہ تیسرا شخص ایک گنہگار شخص ہے، ایک گنہگار شخص ہے جس کا عشق اپنے چچا زاد بہن کے ساتھ ہے۔ بارہا کوشش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ رات گزارے، اس کے ساتھ سیاکاری کرے، اس کے ساتھ گناہ کا کام کرے، اس کے ساتھ شباشی کرے، اس کے ساتھ زنا ہو، اپنی خواہشات پوری کرے، موقع نہیں آتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کہا سالی کا زمانہ آیا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اس کے گھر مانگنے کے لیے قرض آ گئی۔ کہا میرے بھائی گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، اگر تجھ سے کچھ ہو سکے تو کچھ پیسے ادھار دے دے، اگر تجھ سے ہو سکے کچھ قرض دے دے۔ 120 دینار نکال کے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لے جا، اس شرط کے ساتھ رات میرے ساتھ گزارے گی، رات میرے ساتھ گزارے۔ مرتا کیا نہیں کرتا، راضی ہو گئی۔ دروازہ بند ہے، رات کی تاریکی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے، اس کے فرشتے لکھنے کو تیار ہیں، زمین شہادت دینے کو تیار ہے، اس کے جسم کے اعضاء تیار ہیں، گناہ اب ہونے کو ہے۔ کہا کہ ہم گناہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، اب گناہ ہوگا کہ تب گناہ ہوگا۔ اس خاتون نے کہا اس سچویشن کو دیکھو، اس کی پاک دامنی کو سامنے رکھو، جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، اس کی پاک دامنی کو سامنے رکھو، اس کی لاچاری کو سامنے رکھو، دیکھو اس منظر کو دیکھو، کیا کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ پھر میرے بھائی اتق اللہ ولا تفض الخاتمہ الا بحقی، میرے بھائی اللہ کا خوف کھا، اللہ کا خوف کھا۔ میرے پاس جو پونجی تھی وہ یہی تو تھی، یہی میری عزت ہی تو میری پونجی تھی، میری عفت ہی تو میری پونجی ہے۔ اللہ کے لیے حرام طریقے سے اسے تارنا ہوگا، اللہ کے لیے اللہ کا خوف کا۔ اتق اللہ ولا تفض الخاتمہ الا بحقی۔ وہ جوان کہتا ہے اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلنا تھا، اس کی زبان سے یہ بات نکلنی تھی کہ میں نے وہ گناہ چھوڑے، میں نے وہ گناہ چھوڑے۔ اور اس سے کہا کہ 120 دینار جو قرض دیا ہے میری بہن تو اسے استعمال کر، مجھے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اگر یہ کام، اگر یہ ترک جرم، اگر یہ ترک زنا، یہ گناہ تیرے خوف سے چھوڑا تھا، تیرے ڈر سے چھوڑا ہے، اللہ تو اس مصیبت سے نجات کا اسے سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں چلنے کی طاقت پیدا فرمائی، پتھر اتنے دور جاتا ہے کہ سارے لوگ باہر نکل کے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے دعا میرے بھائیوں۔ اس لیے اس عبادت کو غنیمت سمجھو، اللہ کو منانے کا اسے ذریعہ سمجھو، اس عبادت کے کرنے والے بنو، اور اس وقت کو تلاش ہو جس وقت اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میرا نبی کہتا ہے اِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ ساجد۔ جب سجدے کی حالت میں جائیں، کبھی نفلی نماز پڑھیں، اپنی حاجتوں کو اپنے سجدے میں رکھ لو، اپنی حاجتوں کو اپنی زبان پہ رکھ لو سجدے کی حالت میں۔ اب آپ کی بیٹی جوان ہے، اللہ سے مانگو سجدے کی حالت میں، کہو کہ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تو نے یہ بیٹی عطا فرمائی ہے، اللہ تو اس کے لیے نیک اور صالح جوڑا بھی مقدر فرما دے۔ اللہ میرا بیٹا بگڑ چکا ہے، اللہ تو اس کی اصلاح پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میری روزی میں برکت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ تو برکت ڈال دے۔ اللہ میرا بیٹا بے روزگار ہے، اسے روزگاری عطا فرما دے، برسر روزگار کر دے۔ اللہ تعالیٰ شادی کو گزرے ہوئے سالوں ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اے اللہ تو ہمیں اولاد سے نواز دے۔ اس لیے ان اوقات کو تلاشو اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرو جس سے دعائیں نہیں سنی جاتی ہے۔ اس لیے حرام کمائی سے بچو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خود در گزر کرنے والے ذات ہے، اور
ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، اللہ ہم تجھ سے لو لگائے ہیں، اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں پہ تو پردہ ڈال دے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو تیری دین کی بات سننے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، اللہ ان سب کے حاضری کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین تو ان سب کے حاضری کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کی جائز حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ یہ مقام نہ چھوڑیں کہ ان کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے مولا انہیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے، اے اللہ جنت الفردوس ان کا ماں اور مسکن بنا، اللہ ہمیں جن کے والدین باحیات ہیں انہیں توحید پہ قائم و دائم رکھتے ہوئے اے اللہ ان کا سایہ پر ہم پہ دراز فرما دے، اے اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔